إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، امجدات، تسبیحات کی بریائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، و مالک الملک، جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، و مالک الملک، جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے پوچھنے والا نہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. عزیزان گرامی، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ نساء کی پہلی آیت کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی. آج بھی انشاءاللہ اسی آیہ مبارکہ کے حوالہ سے ہی چند باتیں، چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور ہم تمام احباب کو سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا سارے لوگوں کو حکم ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، پوری گفتگو اسی پر ہوئی تھی، عبادت ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہاں تک ہماری بات چیت ہوئی تھی، اس سے آگے مزید انشاءاللہ آج بڑھیں گے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی الذی خلقکم، وہ ذات کے جس نے تمہیں پیدا کیا. من نفس واحدہ، فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وہ نفس واحدہ سے کیا ہے، ایک ہی نفس سے. یعنی کہ ہم سارے کے سارے جو اس وقت موجود ہیں، جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اور جو ہم سے بعد آئیں گے، یہ سارے نفس واحدہ سے ہیں. اور وہ نفس واحدہ صرف آدم علیہ السلام کی ذات ہے.
کہ ہم سارے کے سارے ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ آدم کی ذات ہے. اور پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے، یعنی کہ آپ تمام لوگوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ، اور فرمایا کہ اور پیدا کیا مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی کے اندر سے، اس سے ہی اس کی زوج کو. آدم جو ہے وہ نفس واحد ہیں، اللہ نے ہم سب کو اسی میں سے بنایا ہے. اور جو اماں حوا ہیں، آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، وہ بھی آدم علیہ السلام کے نفس سے پیدا ہوئی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں بڑی زبردست تفصیل لکھی ہے، کئی واقعات میں نقل کیے ہیں. ٹائم مختصر ہے ہمارے پاس تو چند باتیں وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے اور یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اللہ رب العالمین نے آدم سے اس کی زوج کو نکالا، پیدا کیا اور اسے بتلایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تو شیخ باز ابن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام خوشی سے جناب یوں اس کے پاؤں نہیں مطلب لگ رہے تھے کہ یہ میری بیوی ہے. بڑے خوش ہوئے، بڑے محظوظ ہوئے اپنی بیوی کو لے کے، یہ سن کے کہ یہ جو ذات اللہ نے ایک اور بنائی ہے میرے ساتھ، یہ نفس جو بنایا ہے یہ میری بیوی ہے. فرمایا کہ خوشی کے مارے اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا. اور یہ انسیت جو ہے، یہ جو پیار ہے، یہ جو محبت ہے، یہ ویسے بھی اللہ رب العالمین نے ایک مرد کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر رکھی. اور تمام لوگوں میں مرد سے مراد یا الناس سے مراد مرد یہاں پر لگا لیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جگہ پہ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. مرد کے اندر ایک شہوت رکھی ہے اور وہ اس کی عورت کے متعلق ہے، اس کی بیوی کے متعلق ہے. اٹریکشن ہے، بڑی خاص قسم کی جو ہے وہ اس کی اٹریکشن ہے. تو اس ضمن میں آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ جو ایک نفس ایک اور باہر آیا ہے، یہ نفس میری زوج ہے، تو وہ خوشی سے چپٹ گئے، اس کے ساتھ جناب چپک گئے کہ یہ میری بیوی ہے. یہ جو اللہ رب العالمین نے رشتہ نکالا ہے، بنایا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ نہیں ہے. دیکھیں ماں باپ کا رشتہ ایک عظیم رشتہ ہے، لیکن اس کے بعد ہے پہلا ذکر آدم کا اور پھر اس کی بیوی کا. پہلا ذکر آدم کا، پھر اس کی بیوی کا. پھر اگر ان کو اولاد دی تو پھر ان دونوں کو ماں اور باپ کا درجہ دے دیا کہ یہ ماں باپ ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ 120 مرتبہ اماں حوا حاملہ ہوئیں اور 240 بچے پیدا ہوئے. 120 مرتبہ حاملہ ہوئیں، 240 بچے جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو وہ جو بچے پیدا ہوئے، اس کے بعد ان بچوں کے لیے ایک رشتہ مقرر کیا کہ یہ تمہارا ابا ہے اور یہ تمہاری اماں ہے. لیکن پہلا جو رشتہ ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اور اسی کے اندر ہم کمی اور کوتاہی کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام خطبے میں بالخصوص یہ آیت پڑھتے تھے نکاح کے خطبے میں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ رشتہ عظیم رشتہ ہے، اور اسی رشتے کو ہم پاؤں کی جوتی کے اوپر رکھتے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں. نہ میاں کو اپنی بیوی کا خیال ہے اور نہ ہی بیوی کو اپنے میاں کا خیال ہے. اور پھر عورت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں اس مرد سے نکلی ہوں. یہ اکثر کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اکثر جناب وہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے فلاسفر، کئی پروگرام میں نے سنے، وہ کہتے ہیں جی مرد جو مردی ہو جائے آخر پیدا تو ایک عورت ہی کرتی ہے نا. تم بھول گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سے اس کی زوج کو پیدا کیا ہے. پہلے آدم ہے، پہلے ایک مرد ہے، اور پھر اس مرد سے فرمایا کہ ہم نے اس کی زوج کو نکالا ہے. زوجہ حوا نے آدم نہیں نکالا، آدم کی پشت سے اللہ رب العالمین نے نکالا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدم کے نفس سے بھی جو اسے نکالا ہے وہ اس کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہے، کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. یہاں سے ایک مرد کی عزت، عظمت، شان، شوکت، مقام، مرتبہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اس سے اوپر ہے.
اور پھر قرآن پاک کی اور آیات کریمہ ہوں اور اللہ ان میں کہہ رہا ہو الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مرد کو جو ہے وہ قوام بنایا ہے، اسے حاکم بنایا ہے، وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ یہ 8 مارچ کو ایک میلہ لگتا ہے نا جی، خبیثوں کا میلہ، 8 مارچ کو، یہ دوبارہ جب مارچ آئے گی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریڈ جھنڈیاں انہوں نے پکڑی ہوں گی اور وہ اپنے حقوق کے لیے جناب وہ نکلے ہوئے ہوں گے، اور نکلیں گے بھی وہی جن کو 36 طلاقیں ہو چکی ہیں، جو کہیں بھی اپنا گھر نہیں بسا سکی وہ نکلیں گی حقوق کے لیے۔ وہ لوگ ان دنوں میں پھر جب پروگرامز ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، جو ان کے اپنے یوٹیوب چینل ہیں، تو اس کے اوپر بڑے دھڑلے سے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ مرد جتنا بھی بڑا ہو جائے آخر اسے پیدا ایک عورت نہیں کرنا ہے نا۔ اللہ فرما رہے کہ نہیں، پہلے مرد ہے پھر اس کی عورت۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان دونوں کو جوڑا اور جوڑ کر پھر بہت سارے مرد اور عورت جو ہے وہ پیدا کی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتے ہیں پہلے آدم ہے، نفس واحد ہے، اس نفس واحد سے اس کی زوج کو نکالا، پھر جب وہ زوج آ گئی تو پھر کیا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ہم نے ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں ہم نے زمین کے اوپر پھیلا دی۔ مرد حاکم ہے، مرد کی عزت، عظمت، مقام، رتبہ، شان یہ زیادہ ہے، ساری ذمہ داریاں مرد کی ہیں، ہر ذمہ داری مرد کی، گھر کی ذمہ داری مرد کی، کمانے کی ذمہ داری مرد کی۔ جدید معاشرے میں بھی دیکھا جائے تو مرد کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں۔ رسموں کو لے لیں، ماں باپ ایک مرد کی شادی، ایک بندے کی شادی، ایک لڑکے کی شادی تب تک نہیں کرتے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو جاتا۔ وہ جب تک کوئی 40 50 60 ہزار پہ وہ کما کرنے لے کر آتا، اس کے والدین اس کی شادی کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس کے ساتھ کہ وہ 15 16 سال کی عمر میں نوجوان ہو گیا، کیا جی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اب کیا ہے جی اس کے لیے خاتون ایک ڈھونڈنی، منگنی کرنی ہے، قربانی اس مرد نے دی کہ ایک سونے کی انگوٹھی بنا کر بھیج دی، یہاں سے خرچہ اس کا شروع ہو چکا ہے۔ خرچ دیکھ لیں، مرد کا خرچ دیکھ لیں کہ اس کی 30 سال میں انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور سب سے پہلا خرچ کہ وہ ایک سونے کی رنگ بنا کر دے رہا ہے، نکاح کا ٹائم آیا، حق مہر اس نے دینا ہے اور پابند ہے، اور وہ اس تلک جو ہے اس وقت تلک اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا لیتا جب تلک وہ اس کا حق مہر مقرر نہیں کر دیتا۔ اور مہر کیا ہے، بِمَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ، کہ جس سے ایک عورت کو آپ اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ حق مہر مرد نے دینا ہے، انگیجمنٹ کی انگوٹھی مرد نے، نکاح کے ٹائم میں حق مہر مرد نے۔ پھر ہمارا موجودہ دور آ گیا، جب ہمارا موجودہ دور آیا تو ہمارے معاشرے میں یہ تھا کہ نکاح کے بعد اس کی دودھ پلائی کی رسم ہوگی، اور دودھ پلائی کی رسم میں اس کی سالیاں پیسے وصول کریں گے تو وہ بھی مرد دے گا، پھر اس کے جوتے کی چھپائی ہوگی، جب جوتا اس کو واپس ملے گا تو اس کے پیسے بھی یہ مرد دے گا۔ پھر جب نکاح فارم لکھنا جا رہے ہیں اس میں سے نان نفقہ مرد کی ذمہ داری، جیب خرچہ مرد کی ذمہ داری، ساری چیزیں مرد کے اوپر ہیں، اور مرد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بھی سنبھالے گا، مرد جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالے گا، مرد جو ہے اپنے سسرال کو بھی سنبھالے گا، مرد جو ہے اپنے سالے اور سالیوں کے آگے جو بچے ہیں ہر عید کے اوپر ان کو خرچہ بھی دے گا۔ سب کچھ اس ایک مرد نے کرنا ہے، اور بدلے میں اس کو کیا ملتا ہے، سجایا منہ۔ اچھا خواتین سے بھی معذرت کے ساتھ اکثر خواتین وہ میری بیوی سے پوچھنے لگ جاتی ہیں تواڈے گھر کو مسئلہ تو نہیں ہے گا، گھر سب اندیاں گلاں کر دینے، نہیں بھائی الحمدللہ جتنا ہیپی میں ہوں شاید کوئی ہو، الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حقائق ہیں، اگر یہ آج ہماری ماؤں نے اپنی بچیوں کو یہ سکھا کے نہ بھیجا، اللہ کی قسم مہینے بعد طلاق ان کے دروازے کے اوپر ہوگی۔ کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنی اولاد کو، کیا پڑھا رہے ہیں اپنی اولاد کو
کیا یہ بتلاتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد سے بڑھ کر ہے اور پھر اسے دبا کر رکھو؟ اللہ فرما رہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کر، الذی خلقکم، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کس سے؟ من نفس واحدہ، ایک نفس، اور وہ نفس آدم ہے، اور پھر اس آدم سے اس کی زوج کو پیدا کیا۔ اور گھر ٹوٹتے اسی وقت ہیں، گھر بکھرتے بھی اس وقت ہیں، لڑائی جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب عورت اپنے مرد کی برابری کے لیے آتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس عورت کو اتنی سہولت ہے، اتنی سہولت ہے، اتنی سہولت ہے، اپنے گھر کے تو دور، باہر کا بھی کوئی بندہ، تھکڑ بھی بندہ ہو نا یار، تھکڑ بھی بندہ ہو، بالکل معاشرے کا بالکل تھکڑ آدمی ہے، لیکن وہ جب کسی ایک خاتون کو، ایک بچی، بیٹی، مسلمان بچی کو، آنٹی کو وہ دیکھتا ہے نا کہ اس کی گاڑی پنچر ہو گئی ہے اور یہ دھکا لگانے کے قابل نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے باجی آپ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، میں آپ کی گاڑی کو لے کر جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں۔ وہ فون بھی کرے گا، وہ پنچر والے کو بھی بلائے گا، وہ مکینک کو بلائے گا، بھلے اس کے گھر کا فرد نہیں ہے، لیکن ایک مرد کے اندر اللہ نے یہ حیا، یہ شرم، یہ غیرت رکھی ہے، یہ ذمہ داری ہے تو مرد کی، لیکن بدلے میں پھر بھی عورت کو کیا ملنا ہے؟ سوجا ہوا منہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا میرا ہی نانتی تو کس جگہ کے اوپر ہے؟ میرا ہی نانتی تو کس جگہ کے اوپر ہے؟ اس نے بات سمجھی اور کہا اللہ کے نبی میں اپنے خامد کی بڑی خدمت کرتی ہوں الا یہ کہ میں کسی چیز سے عاجز آ جاؤں، بڑی خدمت کرتی ہوں الا یہ کہ میں کسی کام سے عاجز آ جاؤں۔ بات وہ سمجھ گئی اور جواب بھی دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لے، خود خیال کر لے، اس لیے کہ تیرا زوج جو ہے وہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے، خدمت کر کے جنت میں چلی جا یا بات نہ مان کے جہنم میں چلی جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا سَاجِدًا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، اگر میں کسی عورت کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو میں ایک عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اگر میں نے کسی کو سجدے کا کہا ہوتا، کہنا ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے پوچھ رہے ہیں میرا ہی نہیں انت، کہاں ہے تم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے گھر چلے گئے لینے کے لیے۔ جب لینے کے لیے گئے تو گھر میں علی موجود نہیں تھے۔ کہا بیٹا میرے ساتھ نہیں چلنا؟ کہا ابا جی کیا رک نہیں جاتے؟ آپ میرے والد ہیں، نبی ہیں، آپ رک نہیں جاتے کہ علی سرتاج وہ گھر میں آ جائیں، ان سے پوچھ کے چلی جاؤں، ان سے میں اجازت لے لوں پھر چلی جاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں بڑا ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور دروازے کی طرف منہ کیا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تم آئیں گے، میں پوچھوں گا اور پوچھ کے پھر اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں لے کے جاؤں گا، اپنے گھر میں لے کے جاؤں گا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہم گھر سے فون کر دیتے ہیں، میں بس گڈی تو ہوندا پیا تو تم بوئے کراس کر کے باہر کھلو، آیا بھائی میں کیا جی؟ بیٹی صرف یہ فون کرتی ہے کہ صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی ہے، میری ساس نے یہ کہا بریک فاسٹ کا ٹائم تھا تو اب اٹھ رہی ہے، بھائی انہی کو گالے اگلے لیندے تھے چل کر۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے حیدر کرار اللہ اکبر ناراض ہو کے چلے گئے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو نہیں کچھ کہا، اپنی بیٹی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا اور خود تلاش کرنے کے لیے گئے، نہ ملے۔ ایک صحابی کو بھی بھیجا جاؤ ڈھونڈو کدھر ہیں، وہ صحابی آئے دیکھا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، واپس آ کے بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے داماد علی المرتضی حیدر کرار یہاں پر ہیں۔ نبی علیہ السلام خود مسجد میں آتے ہیں اور ہاتھ یوں پکڑتے ہیں اور اوپر کو اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑا ہو جا۔ ان کے جسم کے اوپر مٹی لگی تھی۔
یہ ٹیلی ویژنوں سے اور سوشل میڈیا سے دین سیکھنے والی خواتین اور سارا دن پروگرام لینے والی، اور وہ یہ سمجھیں کہ مرد جتنا بڑا مرضی ہو جائے، پیدا اس کو ایک عورت ہی جنم ایک عورت ہی دیتی ہے، اس بات کو پہلے ایک سائڈ پہ رکھ، پہلے اس بات کے اوپر آ کہ اللہ کہتا ہے کہ من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، پہلے ہم نے آدم کو اور آدم سے پھر اس کی بیوی حوا کو نکالا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ کدھر جائے گی آج؟ قرآن سے نکال دیں۔ عورتیں گھروں میں حاکم ہیں، عورتیں شہروں میں حاکم ہیں، عورتیں ملکوں میں حاکم ہیں، ان کی حاکمیت ہو اور وہاں پر آسائشیں ہوں، آسانیاں ہوں، بڑی مشکل سے بات ہے۔ گھر کے فیصلے خواتین کریں، بڑی مشکل سے بات ہے۔ اب یہ دیکھیں، لا نکاح الا بولی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ عورت کو کسی بات کے اوپر بھی ولی نہیں بنایا گیا، کیوں؟ ناقص العقل ہے۔ اللہ کے نبی نہیں فرماتے ما رأیت من ناقصات عقل و دین، فرمایا کہ میں نے جتنی بھی خواتین دیکھی ہیں وہ ناقصات عقل بھی ہیں، ناقصات دین بھی ہیں۔ عقل کا نقصان کیا ہے؟ کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، ذالک نقصان دینہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کے عقل کا نقصان ہے، ذالک نقصان عقلیہا، یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ اور اس کے دین کا نقصان کیا ہے؟ الیست المرأة اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت جب اسے مینسز آ جائیں تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہیں؟ صحابیات نے فرمایا جی اللہ کے نبی ایسے ہی فرمایا ذالک نقصان دینہا، یہ ان کے دین کا نقصان ہے۔ عورتیں کمپرومائز کرنا سیکھیں، اپنے خامند کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے گھر کے مردوں کو عزت دینا سیکھیں۔ اور مرد کیا ہے؟ مرد کیا ہے؟ اس مرد کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لو جی مرد مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی قسم، صرف یہ بول لے، کوئی ایک میٹھا بول لے، پوری جیبیں ویلیاں کر چھڑ دیں، اپنا سب کچھ من تن دھن وہ قربان کر دیتا ہے، صرف کیا ہے کہ اس کی بیوی نے مسکرا کر اسے دیکھی۔ اور جنتی بیوی ہے وہ، جنتی بیوی کہ جس کا خامد اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، وہ عورت جنتی ہے۔ تو کبھی بھی خواتین کو یہ نہیں باور کروانا چاہیے کہ ہم آپ سے جناب بہت اوپر ہیں، اللہ نے مرد کو اوپر رکھا ہے، مرد کی عزت، مرد کا مقام، مرد کا رتبہ، مرد کا مقام یہ اللہ نے بنایا۔ کیا عورتوں نے کبھی اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری انسانیت کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ آنے ہیں ان سب کو سمجھانے کے لیے 1,00,000 تقریباً 24,000 کے لگ بھگ پیغمبر بھیجے ہیں، اور وہ سارے پیغمبر مرد ہیں۔ کیا کسی عورت کو بھی بنایا؟ کوئی نبی اور رسول کوئی عورت بھی بن کر آئی ہے؟ نہیں بن کر آئی۔ اس لیے کہ جو ذمہ داری مرد اٹھا سکتا ہے وہ عورت نہیں اٹھا سکتی۔ کیوں نہیں پھر خواتین سمجھتی ہائے ماری گئی، ہار پٹی گئی، پتہ نہیں ہر گھر کی علیحدہ یہ کہانی ہے، عورتوں کی الگ الگ کہانی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ سیکھتی کہاں سے ہیں؟ ڈرامے سے سیکھتی ہیں۔ اصل میں پرابلم یہ ہے، آپ لوگوں نے بھی اپنی ماؤں کو دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماؤں کو سلامت رکھے جن کی ہیں اور جن کی دنیا سے چلی گئی، اللہ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی زبانوں پہ ناشکری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ناشکری نہیں، جو بھی آیا جی بسم اللہ، ساتھ بسم اللہ، جو بھی آیا ٹھیک ہے، جو کچھ مل گیا کھا لیا، جو کچھ مل گیا پہن لیا، کچے گھر میں گزارا کر لیا، روٹی نہیں ہے کوئی بات نہیں، دوپہر کو سالن نہیں ہے اچار سے کھا لی، پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، وہ کچی لسی مل گئی ٹھیک ہے جی اس سے چل جائے گا، ایک گڑ کی ڈلی روٹی کے اوپر رکھ کے کھا لیتی تھی، ایک پیاز اس کو یوں کوٹ کے اس کے ساتھ روٹی کھا لیتی تھی، اچار کی ایک پھاڑی کے ساتھ جناب وہ روٹی کھا لیتی تھی،
اچار کی مرچوں سے روٹی کھا لیتی تھی، لیکن آج اس دور میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اور خامد تو آج ہی ضائع جاتا نا، 20 25 30 35 40 ہزار تنخواہ، 50 ہزار کیا معنی رکھتی ہے؟ مجھے بتائیں کیا معنی رکھتی؟ وہ بیچارہ عاجز آ گیا اور دے ترے دی پھر جو اس کا جنازہ وہ نکالتی ہیں اور پھر اپنے گھر جا کر کھڑی ہوتی ہیں۔ مرد بھی بعض دفعہ جناب وہ تھک جاتا ہے، آ کے جاتا ہے، اس کی سن کے آندہ تھے پھر انج صحیح اوتھی رہے، پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پھر وہ نہ پہلے کی رہتی ہے اور دوسرا کوئی اس سے شادی نہیں کرتا، پوری زندگی اپنی برباد کر لیتی، پوری زندگی اپنی خراب کر لیتی۔ یہ صرف اس کے دماغ میں خمار ہے کہ میں اس سے اوپر ہوں، میں اس سے اوپر ہوں۔ یہ خمار نکالنا ہے اپنے دماغوں سے، اپنے ذہن سے، اس خمار کو نکالیں۔ مرد کو اللہ نے عزت دی، یہ سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی عزت مرد کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو عظمت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد خاتون ہے، اور پھر اللہ رب العالمین وہ فرمانے کہ ہم نے ان دونوں کے ذریعے سے پھر یہ ان دونوں کا جو رشتہ بنایا، پھر یہ دیکھیں یہ ایک بڑا عظیم رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہت زبردست قسم کا رشتہ ہے، اور ہم نے ان دونوں میں محبت کو پیدا کی ہے۔ ان دونوں میں کیا کیا ہم نے؟ محبت، دونوں میں پیار کو جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ان کی محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ ہم نے ان دونوں رشتوں کو جو جوڑا ہے یہ سارا سراپا محبت ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ، اتنا خوبصورت یہ رشتہ ہے، اس سے بڑھ کر اور خوبصورت نہیں ہے۔ آپ بچپن میں جب ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں، ماں سنبھال لیتی، وہ پیمپر شیمپر وہ سارا کچھ تبدیل کر لیتی ہے، سارا کچھ کر لیتی ہے، لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں وہ بھی آپ سے پردہ کرتی ہے، اور اگر نہیں کرتی تو وہ صرف آپ کی بیوی ہے۔ جو بڑھاپے میں بھی آپ کا سہارا ہے وہ آپ کی بیوی ہے، جو جوانی میں بھی آپ کا سہارا ہے وہ آپ کی بیوی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور عظیم رشتہ کیا ہو؟ ان دونوں کا رشتہ اچھی زندگی دنیا میں گزار کے آ جائیں تو پھر اس عورت کو کیا ملے گا؟ آج یہ ناشکری کرتی پھر رہی، یہ اچھی زندگی گزار کے اگر آ جاتی تو پھر کیا ملے گا اس کو؟ 4 کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے ذمہ لگائے ہیں۔ مرد کے لیے جنت کا حصول جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، عورت کے لیے جنت کا حصول بڑا آسان ہے۔ کام صرف 4 ہیں۔ ان المرأ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا وطاعت بالہا تدخل الجنت من ای باب شاءت۔ اللہ کے نبی نے بات ہی ختم کر دی۔ ان المرأ اذا صلت خمسہ، 5 نمازیں، صامت شہرہا، مہینے کے روزے، حافظت فرجہا، اپنے جسم کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، زنا نہ کریں، شادی ہو جاتی ہے، وطاعت بالہا، تو چوتھی چیز اپنے خامد کی فرما بردار بن جائیں، تدخل الجنت من ای باب شاءت، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کائنات کے امام فرما رہے ہیں یہ 4 کام کر کے آنے والی بی بی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے گزرنا چاہے گی، کوئی روکے گا نہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے ان کے لیے، صرف 4 کام ذمہ داری ہیں ان کے، 4 کام۔ اور جنت میں ایک مرد اگر عام فوت ہو گیا ہماری طرح، کیونکہ ہم نے جہاد تو کرنا ہی نہیں ہے نا، وہ تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ تبلیغ کریں گے تو پھر کہیں دیکھیں گے ایمان پورا ہوگا تو جائیں گے نا، تو جب اس طریقے سے مرنے والا، اسے 2 جنت کی حوریں ملنی ہیں۔ ہر مسلمان کو کتنی حوریں ملیں گی؟ 2۔ جب 2 ملیں گی، 2 حوریں جو اس کے پاس ہوں گی، ان 2 حوروں کے بھی اگر سردارنی ہوگی تو یہ دنیا کی عورت ہوگی۔ اسے اللہ نے وہاں پر عزت دینی ہے۔ یہ دنیا کی عورت افضل ہے جنت کی عورت سے، جنت کی حور سے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ یہ اپنے خامد کے ساتھ ہوگی تو یہ سردار کے طور پر ہوگی، سردارنی ہوگی، سردارنی ان دونوں سے بھی اوپر ہوگی۔ اور ایک شہید ہے جس کو 72 حوریں ملیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کے حصے میں بھی کر دے۔ اب آپ یہ عورت، اس کا مقام اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ جو ہے وہ بنایا ہے، صرف کیا ہے؟ میاں بیوی۔ اور پھر اس کو عزت دی ہے۔ عزت آگے کیسے دی؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً،
ان دونوں کو جوڑ کے بہت سارے مرد اور عورت پیدا کیے. سب سے پہلے جو ان کی اولاد میں بیٹی ہو یا بیٹا ہو اسے کہہ دیا کہ تیری ماں ہے. اب یہ عورت تیری ماں ہے اور تیری ماں اس کے قدموں میں تیری جنت ہے. یہ تیری ماں ہے, اس کے قدموں میں تیری جنت ہے. اس کی خدمت کر, جا خدمت کر. ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام جہاد کی جانے کی اجازت دے دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے جو ہے وہ ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی موجود ہیں. فرمایا فجاہد ففیہما فجاہد, جا کے ان کی خدمت کر لے, یہ تیرے لیے کافی ہے. اتنا عظیم عمل ان دونوں سے, میاں اور بیوی سے جو آگے جو ہے وہ نسل چلائی ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں, اور ان میں پہلا رشتہ ان دونوں کا آگے کیا بڑھا, ان کی اولاد ہو گئی, وہ ان کے بچے ہو گئے, اور بچوں کے لیے یہ ماں باپ ہو گئے. اور باپ کے بارے میں کیا ہے, اور گڈیاں دے پیچھے اکثر آپ ویکھنے بھی ہیں تو لکھ دے بھی نہیں, یہ سب میری ماں کی دعا ہے, یہ سب میرے ماں کی دعا ہے, یہ سب میری ماں کی دعا ہے. او بھائی وہ باپ کی دعا ہے. ماں کی دعا کا تذکرہ کوئی دکھائی؟ ماں کی دعا کا تذکرہ کسی حدیث میں کوئی دکھائی؟ باپ کی دعا کا تذکرہ ہے ہر گاڑی کے پیچھے, یہ میری ماں کی دعا, یہ میری ماں کی دعا. اور ایک کسی بندے نے لطیفہ بھی پیچھے لکھ دیا, یہ سب میری بیوی کی دعا ہے. میں نے گاڑی دیکھی, آئی تو سوشل میڈیا کے اوپر تھی, فیس بک کے اوپر تھی, وہ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھی بھی مہران. میں کہ چلو تیری بڑی دی دعا نہ لے, مہران ہی ملی, کوئی لینڈ کروزر نہیں مل گئی. تو آبا وہ جو دعا ہے وہ ماں کی نہیں, وہ باپ کی دعا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں سارے ان مردوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں جو شادی شدہ ہیں, ان کی اولاد ہے, وہ باپ جو ہیں وہ آج جائیں خصوصی طور پر اپنی اولاد کے حق میں جو ہے وہ دعا کریں, اور پھر پھلتا پھولتا دیکھیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, باپ اگر اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دے, اللہ رب العالمین اس باپ کی اس کی اولاد کے حق میں کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کرتا. اللہ کبھی اس باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. باپ کی دعا, بھائی باپ کی دعا, اپنے باپ سے دعا لو, اپنے باپ سے دعا لو. اور ماں تو بد دعا نہیں دیتی, ماں تو دعائیں دیتی رہتی ہے, ویسے ہی دعائیں دیتی ہے, وہ تو دروازے تک چھوڑنے کے لیے بھی آتی ہیں. باپ سے دعا لے, اس لیے کہ باپ سے تو ڈرتا ہے نا, منہ کے اوپر تو اسے کچھ نہیں کہتا, لیکن یاروں میں کہتا ہے میرا پیو بڑا ظالم ہے, آج میں 6 چھتر مارے سو. بھئی اس کی تو فرما برداری کر, اس کی بات کو مان. تیرا باپ تیرے حق میں دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دے, اللہ کبھی بھی اس دعا کو رد نہیں کرتا. آخری بات اور بات کو ختم کرتا ہوں. چند دن پہلے سیالکوٹ کے اندر ایک واقعہ ہوا. ایک غیر مسلم عیسائی آدمی تھا جو ایک کمپنی کے اندر مینیجر تھا, اور اس کو ہمارے مسلمان ساتھیوں نے جو قتل کیا ہے, یہ قتل شرعی طور پر غلط ہے. اس طرح کا جو قتل ہے یہ شرعی طور پر کیا ہے؟ غلط ہے. میرے بھائیوں, ہمارے ملک کے اندر ایک نعرہ بڑا زبردست قسم کا لگا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر دکانیں بھی جلائی گئیں, گاڑیوں کو جلایا گیا, شور و غل جو ہے وہ بپا کیا گیا, اور عزتوں کو تار تار کیا گیا. پولیس والوں کو روڈ کے اوپر سر عام قتل کیا گیا, روڈز جو ہیں وہ بلاکس کیے گئے. اس کا شکار میں بھی ہوں, میرے بھائی کی شادی تھی اور یہاں پر وہ کام تھا, میں اس کے ولیمے میں اور نکاح میں بھی شریک نہیں ہوا. یہ روڈز کے اوپر یہ کام ہوا, اور نام کس کا لیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق, یہ جتنے مرضی نام لیبا بنتے رہیں, جتنے مرضی نام لیتے رہیں, اور یہ نام لے کے صرف مذہب کی آڑ کے اندر انہوں نے ایک بندے کو جو ہے وہ قتل کیا. یہ شرعاً یہ قتل جو ہے یہ حرام قتل ہے, بھرے وہ غیر مسلم تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, من قتل معاہدہ, ایک آدمی ذمہ ہے, وہ آپ کے ملک کو پیسہ دے کے یہاں پر آیا ہے, اس نے پاسپورٹ بنایا ہے, اس کے اوپر ٹیکس دیا ہے, آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل معاہدہ, اگر کسی بندے نے کسی معاہد ذمہ کو قتل کر دیا, لم یرح رائحۃ الجنہ, اس بندے کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی. کیا امیج پیش کیا ہم نے مسلمانوں نے, اپنا پاکستان کا امیج کیا پیش کیا دنیا کے اوپر؟ ذلیل ہوئے, رسوا ہوئے, پابندیاں لگی, ہمارے اوپر لگی, پاکستان کے اوپر لگی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ کسی کے اوپر بھی الزام لگایا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے. وہ پشاور کے اندر ایک واقعہ ہوا,
ایک امام مسجد کو بھاول نگر کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ شہید کیا گیا، سر وجہ کیا ہے؟ اس نے بھی قرآن پاک کے اوراق جلائے، اور کبھی قرآن پاک پڑھا بھی ہے؟ کبھی اپنے اوپر اپلائی بھی کیا؟ کبھی اس کے اوپر عمل بھی کیا؟ یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، صرف چومنے اور چاٹنے کے لیے اور غلاف چڑھا کے اوپر والی الماری کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ کو عقل کے ناخن لو یار، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا امیج پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کا عمل نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے کسی معاہد ذمی اس کو قتل نہیں کیا۔ یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، ان میں سے ایک قبیلے نے کہا ہم ٹیکس دیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کائنات کے امام اور صحابہ نے کہا آپ کی عزت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری۔ یہ تو من چاہے پھر جس کو مردی جناب ہم یہ شکار بنا لیں، اس کے اوپر الزام لگا دے اس نے قرآن پاک کے اوراق جلائے ہیں، اس کے اوپر جناب وہ کر لیں کہ اس نے درود پاک کا چارٹ پھاڑا ہے، اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ اس نے یہ کیا ہے۔ وہ پشاور کا قتل اور خوشاب کے اندر وہ قتل، خوشاب کے اندر گارڈ نے بینک مینیجر کو قتل کر دیا تھا، صرف کس بات کے اوپر کہ بینک مینیجر نے اسے کہا کہ نماز پڑھا کرو اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو، سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے اس تیش میں آ کے اسے گولی مار دی۔ الزام کیا ہے کہ جو باقی سٹاف تھا، فیمیل سٹاف، یہ ان کو چھیڑتا ہے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بات ہی کوئی نہیں۔ اور ابھی جو سری لنکن شہری یہاں سے قتل ہو کر اس کی میت جو ہے وہ جس طریقے سے اس کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا ہے، وہ ساری باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں کہ وجہ اور کوئی نہیں تھی، غیر مسلم ہونے کے باوجود اس نے سب کو ڈنڈا دے کے رکھا ہوا تھا کہ ڈیوٹی پوری۔ مسلمان فاسق ہے، فاجر ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، یہ سارے فراڈ ایک مسلمان کر رہے ہیں، اور وہ غیر مسلم ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ 8 بجے اگر انٹری ہے تو اس کا مطلب 8 ہے، 8 1 نہیں۔ پاکستانی جاتے ہیں جگاڑ بتانے کے لیے دوسرے ممالک میں، یہ جگاڑ کر لو، وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار بندے نے یقین ہے بھائی، کوالٹی اور کوانٹٹی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر، یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم کوالٹی بھی پوری کریں اور کوانٹٹی بھی پوری کریں اچھے انداز میں۔ ہمارا معیار ہے، مسلمان کا معیار ہے، لیکن مسلمان جناب اس بات کو اصل میں بنیاد بنایا، اور اسے جناب بات یہ تھی لیکن بنیاد کیا بنایا کہ درود پاک کا چارٹ پھاڑا گیا۔ لہذا جن بندوں نے بھی کیا ہے، ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے ویسے جس نے شریعت نے مقرر کی۔ ہم کبھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور میں آپ کو بھی کہوں گا کبھی یہ لبیک 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 اور لبیک، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ لبیک نہیں چاہیے۔ لبیک اس بات کے اوپر چاہیے کہ ادھر مؤذن کھڑا اور کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کے لبیک یا اللہ، آگے مسجد دے وچ وضو کر کے نماز واسطے تیار ہے۔ احتجاج میں اسی غوری ٹاؤن سے 500 بندہ وہاں پر چلا جاتا ہے، لیکن اس غوری ٹاؤن سے فجر کی نماز میں تو صرف 5 ہی آتے ہیں۔ میں منہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، میری طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹے نہ۔ ایک امام اگر اتنا پابند ہے تو مقتدی کو کیا مسئلہ بھائی؟ اللہ کے نبی سے محبت یہ نہیں ہے کہ روڈ بلاک کرو، گاڑیاں چلاؤ، موٹر سائیکلیں چلاؤ، بسیں چلاؤ، کاریں چلاؤ، یہ کوئی محبت نہیں۔ محبت یہ ہے کہ مؤذن کہے اللہ اکبر اور ابھی لا الہ الا اللہ اس کی پوری نہ ہو اور تو وضو کر کے مسجد کے اندر ہو، یہ محبت ہے میرے بھائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔